تو ہر قوم اور ہر مذہب کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، جس امتیازی نشان کی وجہ سے وہ قوم اور وہ مذہب دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسلام کا نشان امتیاز کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نشان امتیاز بنا دیا کہ سارے لوگ 5 وقت کی نمازوں میں کعبہ ہی کی طرف منہ کریں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ دکھائی دیتے تو کثیر ہیں مگر حقیقت میں سب ایک ہی۔ یکسانیت اور توحید عمل یہ کعبہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے کعبہ کو مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز بنا دیا اور وہی مسلمانوں کا نشان امتیاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، نماز پڑھنا ہوتا تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتے، اس لیے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلے ایک ساتھ ہو جائے۔ آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے مکہ میں کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ تو 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، اپنے چہرے کو آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے۔ یہ 3 مرتبہ اپنے چہرے کو آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ 3 مرتبہ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، ایک دوسرے یہی قبلہ اللہ کو پسند بھی تھا، 2 اور تیسرے کعبہ کو اگر قبلہ بنا دیا جاتا تو مشرکین کا ایک اعتراض دفع ہو جاتا۔ مشرکین یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا پیرو ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی کعبہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دین ابراہیمی کے پیرو نہیں ہے۔ تو گویا 3 مرتبہ یہ کہہ کر کے کہ اپنے چہرے کو آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، یعنی 3 اسباب کی وجہ سے نبی کی خواہش تھی۔ ایک کا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ کی خواہش پوری کر دی گئی، اور پھر کہا گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، میری بھی پسند یہی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ تیسری مرتبہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اب مشرکین کو خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن ان کا اعتراض دفع ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نبی دین ابراہیم ہی کا پیرو ہے۔ ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے کہ 3 مرتبہ کہنے کی وجہ یہ ہے، تمام احوال میں، تمام مکانات میں، تمام زمانوں میں، تو احوال، مکان، زمان، تینوں حالتوں میں
کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا. کسی بھی جگہ ہو آدمی, کسی بھی زمانے میں ہو, قیامت تک, جب تک کہ وہ حبشی آ کر کے خانہ کعبہ کو ڈھا نہ دے, تب تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. اب جب قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا تو ایک پروپیگنڈا منافقین نے, یہودیوں نے اور ضعیف الاعتقاد, ضعیف الایمان مسلمانوں نے یہ شروع کیا کہ اب تک جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے, ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اگر وہ قبلہ صحیح نہیں تھا, یہ قبلہ صحیح ہے جو اب بنایا گیا ہے, تو اس کی طرف منہ کر کے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے, ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا. سوال کیا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا کہ نماز بینی ایمان ہے. اگر آدمی نمازی نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, بے نمازی ایمان والا نہیں ہوتا. سوال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب نماز بے نہیں ایمان ہے. اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, وہ ایمان والا نہیں ہے. اب تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ قبلہ تحویل کیوں کیا گیا, چینج کیوں کیا گیا. بتایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصلی مسلمان کون ہے اور نمائشی مسلمان کون ہے. اس لیے کہ نماز تو سبھی پڑھتے تھے, منافقین بھی قدم سے قدم ملا کر کے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, وہ بھی مسلمان بنے ہوئے تھے, مسجد نبوی میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمان بنے ہوئے ہیں. تو خالی نماز دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایمان والا ہے. منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, لیکن اندروں ان کا بیمار تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, نمازی ہیں لیکن اندروں بیمار ہے, ان کا دل ٹھیک نہیں ہے. اوپر سے سب سفید سفید دکھائی دیتا ہے لیکن اندروں دل بالکل کالا ہے, تاریک سیاہ ہے. اور جانتے ہیں فیصلہ دل کے اوپر ہوتا ہے, اور جب نبی آتا ہے تو کام دل کے اوپر کرتا ہے, کام دل سے شروع کرتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ شر و فساد پھولتا پھلتا یہیں سے ہے, باہر نہ جھانک, سارا تماشا یہیں تو ہے. اور باہر نہ دیکھ, دیکھ فضائے درون ذات, ہر تخم انتشار پنپتا یہی تو ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں کو بھیجتا ہے تو نبیوں کا کام دل سے شروع ہوتا ہے, تاکہ آدمی کا دل پہلے صحیح ہو جائے. دل صحیح ہو جاتا ہے تو آدمی کا ظاہر بالکل صحیح ہو جاتا ہے. تو قبلہ بدل کر کے اصلی مسلمانوں اور نمائشی مسلمانوں کو الگ الگ کرنا تھا. الگ الگ ہو گئے کہ یہودی یہ خواہشات کے پابند ہیں, منافقین یہ خواہشات کے پابند ہے, ضعیف الایمان مسلمان یہ اپنی خواہشات کے پابند ہے, لیکن حقیقی مسلمان اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا پابند ہے. یہ فرق معلوم ہوا کہ منافقین اور یہودی یہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں اور حقیقی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے. یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. خواہش کے اوپر ایک بات یاد آئی, جانوروں میں خواہش ہے, عقل نہیں ہے. گنو, جانوروں میں خواہش ہے, عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل ہے, خواہش نہیں ہے. انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہے. دیکھیں, جانوروں میں خواہش ہے, عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل ہے, خواہش نہیں ہے. اور انسانوں میں عقل بھی اور خواہش بھی. اب اگر عقل غالب آ جائے خواہش پر تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے, اور اگر خواہش غالب آ جائے عقل کے اوپر تو انسان حیوان بن جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟
جانوروں کے پاس خواہش ہے مگر عقل نہیں، فرشتوں کے پاس عقل ہے مگر خواہش نہیں، انسان کے پاس عقل بھی اور خواہش بھی ہے۔ اب اگر عقل غالب آ جائے خواہش پر تو فرشتہ ہے، اور خواہش اگر غالب آ جائے عقل کے اوپر تو حیوان ہے، جانور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی خواہشات کے پابند ہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اطاعت الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تم امت وسط ہو، انتہائی اعلیٰ، تم سے اعلیٰ کوئی امت نہیں ہو سکتی، تم سب سے اعلیٰ امت ہو۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، اور اعلیٰ اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو گے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی امتوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہاری طرف میں نے فلاں نبی کو بھیجا تھا، میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ارے بولے کہاں پہنچایا تھا؟ ان کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے یہ ہماری طرف نہیں آیا تھا۔ اب نبی تو حیران ہو جائے گا کہ کیسے سب یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے سامنے، کیسے سب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد تمام امتوں کو بلا کر کے ان کے نبیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور امتیں انکار کر دیں گی کہ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ ہماری طرف نہیں آئے۔ تب ہم لوگوں کو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا کہ گواہی دیں کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے یہ لوگ۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ لوگ گئے تھے اپنی اپنی امتوں کے پاس، اور انہوں نے اے اللہ تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ تیرے رسول نے ہمیں بتایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور تیری کتاب جو اتری اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ نوح کو کس طرف بھیجا گیا، شعیب کو کس طرف بھیجا گیا، فلاں نبی کو کس طرف بھیجا گیا، ہر امت کی طرف ایک ہادی بھیجا گیا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ ہر نبی اپنی امت کی طرف گیا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر نبی اپنی امت کی طرف گیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ دیکھو یہاں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا مطلب؟ یعنی جو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ تمام باتیں تمہیں اگر یاد ہیں تو میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے جو چیز فرض کر لی ہے وہ میں یاد کروں گا۔ میں نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ اگر تم یاد رکھو گے تو میں نے تمہارے لیے جو اپنے اوپر فرض رکھا ہے وہ میں یاد رکھوں گا، اور اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں کے اندر میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے نعمتیں چھینوں گا۔ شکریہ دل سے بھی ہوتا ہے اور احسان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے اور آپ اس کے جواب میں دل سے، زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو ظاہر کریں تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیے اور دانوں کو گھماتے رہیے، آپ کا دل کہیں ہو اور ہاتھ آپ کے تسبیح کے دانوں کے اوپر حرکت کر رہے ہوں، اس چیز کا نام ذکر نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یاد کرنا۔ یاد کرنے پر ایک بات یاد آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بھگوان کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا ایک اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا اسٹیچو بنا کر کے، مورت بنا کر کے، مورتی بنا کر کے۔ ذرا غور فرمائیے یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک ماں سے ایک بیٹا اس کا کہیں دور چلا گیا، اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے ماں کے؟ ماں کیا کرے، اس کا فوٹو دیوار کے اوپر فریم کرا کر کے لٹکا لے اور روز اس کے اوپر پھول ہار چڑھائے۔ یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے؟
یا اس کا اسٹیچو بنا لے روز اس کے اوپر ہار پھول چڑھائے، یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں، یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی باتیں، اس کی صفات یاد کر کر کے اپنے دل کو سکون بخشے۔ اسٹیچو اور تصویر بنا کر کے چند رسمیں ادا کر لینا یہ در حقیقت محبت نہیں اور یاد نہیں ہے، بلکہ یاد کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور یاد کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، برابر۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ مشہور صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے مجلس سے آپ واپس آئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر کے آئے اور کہا کہ ام سلمہ، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، روحانی سکون ملا۔ کہا کہ مجھے بھی بتاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی دین کی بات اگر شوہر، بیٹا، گھر کا کوئی مرد سنے تو گھر میں لوگوں کو دین کی وہ بات آ کر کے بتائے، بیوی کو بتا دے، بچی کو بتا دے، بچے کو بتا دے۔ ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے، ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ اٹھ کر کے جب آئے تو مجھ سے کہا کہ آج نبی نے اپنی محفل میں ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ سن کر کے دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے کہا ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ عورتوں کو بھی دین کی باتیں سننے کا اشتیاق ہونا چاہیے، ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ کہا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ استرجاع کرے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ دعا پڑھے کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت کا مجھے اجر دے اور اس مصیبت کا نعم البدل عطا فرما۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی، اور یہ جو دعا پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے اور مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا جانا میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے نبی کی حدیث یاد آئی کہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اب اس سے بڑی مصیبت کیا کہ شوہر مر گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کی موت کے اوپر، ان کے مر جانے پر یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہ دعا پڑھی، یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر دے، یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اور اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی یہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے اس سے اچھی چیز دے۔ کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور کہا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو بذات خود اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے، تو میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدت گزر جانے کے بعد ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بات تو ضرور رہی ہوگی ام سلمہ میں کہ نبی بذات خود پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا نبی خود پیغام دینے کے لیے پہنچ گیا اور کہا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میری 3 پرابلمس ہیں، 3 پریشانیاں۔ کہا کہ سناؤ۔ کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کبھی کبھی ابو سلمہ سے میں لڑ لے لیتی تھی اور کچھ الٹی پلٹی چیزیں بھی بول دیتی تھی، اللہ کے رسول میں بہت غیور ہوں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، ابو سلمہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس میں آپ کی گستاخی کا پہلو ہو اور اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کا مطلب گستاخی رسول سے آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہیں میری زبان سے ایسی کوئی بات نکل جائے جو گستاخی کی قبیل سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں نہ گرفتار کر دے۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ اور دوسری بات کہا کہ اللہ کے رسول میری عمر بھی کافی ہو گئی، عمر رسیدہ ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بچے والے ہوں، کئی بچے ہیں میرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 سوالوں کے جوابات دیتا ہوں، 3 پریشانیوں کا حل میرے پاس ہے،
جہاں تک معاملہ اس بات کا ہے کہ کبھی تم ایسی کوئی بات کہہ دو جس سے میری ناراضگی کا تمہیں ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے معاف کر دے گا، معافی دے دے گا. چلو یہ مسئلہ حل ہوا. رہا یہ کہ تم عمر رسیدہ ہو، تو میں بھی تو عمر رسیدہ ہوں، میری بھی عمر تو زیادہ ہو گئی ہے. اور تیسرا یہ تمہارے بچے ہیں تو تمہارے بچے میرے بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں پریشانیوں کا حل جب پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نکاح پڑھا لیجئے، میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرما لی. دیکھیے انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور وہ دعا پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کا انہیں اجر بھی دیا اور نعم البدل عطا فرمایا. کہاں ابو سلمہ، کہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ایک خاص بات اور یہاں ہے، فرمایا گیا وبشر الصابرین، جو مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشان دکھ رہے ہیں اور پریشانی میں صبر کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. کتنی عجیب بات ہے. دیکھو ایک آدمی بیچارہ پریشان ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، دکان جل گئی ہے، کھڑا ہے دکان کے سامنے، اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے، پورا کاروبار دیکھ رہا ہے کہ تباہ ہو چکا ہے، میرے سامنے میری دکان جل گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، حیران و پریشان ہے. اب کوئی آدمی جا کر کے یہ بول دے مبارک ہو، وہ تو غصے میں آ جائے گا. ارے مبارک ہو، خوشخبری ہو. اگر غصے میں نہیں آیا، دوست نے کہہ دیا، کسی اور نے کہہ دیا تو غصے میں آ جائے گا، اور دوست نے کہہ دیا تو اسے رنج ہوگا کہ دیکھو میں مصیبت میں مبتلا ہوں، یہ کہہ رہا مبارک ہو، خوشخبری ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا اے مصیبت میں مبتلا ہونے والے خوشخبری ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ مصیبت جو آئی ہے در حقیقت اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ کر رہا ہے. یہی تو ہوا، یہی تو ہوا. وہ بشیر صاحب مبارک ہو. مبارک ہو مطلب یہ دکان چل گئی ہے نا، مبارک ہو کیا مطلب؟ اس دکان سے بڑی کوئی چیز دینے والے ہیں. سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ ہے ہمارا. وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جو مصیبت میں مبتلا صبر کر رہے ہیں انہیں خوشخبری دے دو. اب بتاؤ ایک آدمی پریشانی میں مبتلا بول دیا جائے مبارک ہو، خوشخبری، وہ رنجور ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا، اور کبھی کبھی تو ہاتھا پائی پہ آمدہ ہو جائے گا. لیکن در حقیقت صبر کرنے والوں کے، مصیبت میں مبتلا ہونے والے لوگ جو صبر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کہنا کہ مبارک و خوشخبری ہو، در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مصیبت پر اگر تو صبر کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے بعد تجھے اس سے بڑی چیز دینے والا ہے جو ضائع ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے دو کمزور طبقے ہیں، ایک عورت اور دوسرے یتیم. ان دونوں کا خاص خیال رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت دو باتیں بار بار ریپیٹ فرمائیں: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز مت چھوڑنا، اور دوسرے جو تمہارے ماتحت ہیں، خاص طور سے تمہاری بیویاں، ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم خیر کا برتاؤ کرو گے. اپنی بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، انہیں ستاؤ گے نہیں، پریشان نہیں کرو گے. تو ایک کمزور طبقہ تو عورتوں کا ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں، لہذا وہ تمہارے ماتحت ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا یہ ماتحتی تقاضا کرتی ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک حدیث بڑی پیاری ہے، وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلى فان ذهبت تقيمه كسرته.
وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَتَلَاوَجْ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ایک عبد الرحمن اپنے پڑوسی عبداللہ سے کتنا پریشان ہے، کسی کو اوپر مخفی نہیں ہے۔ ایک پڑوسن عائشہ اپنی پڑوسن حمیدہ سے کتنی پریشان ہے۔ اہل عقل کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ تو تم میں سے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دیکھو میں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ٹیڑھی ہیں یہ اس لیے کہ آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہیں اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ارے چلو پسلی سے بنائی جاتی ہے، ٹیڑھی پسلی سے، اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِ أَعْلَىٰ، اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا اس کو اگر تم سیدھا بھی کرنے جاؤ گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اور توڑنا یہ طلاق کے ہم معنی ہے، اور اگر چھوڑ دو گے پھر ویسی ہو جائے گی۔ تو لہذا ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا برتاؤ، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک تو معاشرے کا کمزور طبقہ عورتوں کا، دوسرے یتیم۔ یتیم کب تک رہتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے لا یتم بعد الحلم، جوان ہو جائے تو یتیم نہیں رہ جاتا۔ لوگ جوان ہونے کے بعد بھی لوگ بولتے رہتے کہ یہ یتیم ہے، جوانی میں داخل ہوا کہ وہ یتیم نہیں رہ گیا۔ لا یتم بعد الحلم، جوان ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہ جاتی۔ لہذا معاشرے کے ان دو طبقوں کے اوپر خاصا دھیان دیا جائے، خاصی توجہ دی جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر اضطرار کی حالت میں آدمی ہو جائے تو حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر اسے کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز استعمال نہیں کی حرام چیز تو میں مر جاؤں گا، تو آدمی وہ حرام چیز استعمال کر لے، یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیز سے شفا ہوتی ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی ایک حرام دوا اپنی بیماری میں استعمال کر رہا ہے اور نبی نے فرمایا حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں، تو اس چیز سے آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں جو چیز حرام تھی اس کے لیے حلال ہو گئی، اور جو چیز حلال ہے حلال میں تو شفا ہی ہے۔ یہ نقطہ حل کیا ہے حضرت امام ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے۔ لہذا کوئی ایسی دوا ہو جو حرام اجزاء لیے ہوئے ہو اور اس دوا کے علاوہ اس کا الٹرنیٹو موجود نہ ہو، تو اضطرار کی کیفیت ہے، آپ اس دوا کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا بیان فرمایا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ یہ 3 قسمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا۔ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں آپ، حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے، احرام کھولتا نہیں آدمی۔ حج تمتع میں عمرے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کرتا ہے۔ حج افراد میں صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ یہ تینوں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا ہے، اور وہ حج قران تھا۔ اور فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی 3 ہی مہینے میں حج کے احرام باندھے جا سکتے ہیں، ایک تو شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ بقیہ اور مہینے حج کے نہیں ہیں، اور حج کے یہ مہینے معلوم ہیں۔ ایک دعا سکھائی گئی ہے آگے الحج اشہر معلومات کے بعد کہ اچھا حج کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ آدمی اگر حج کرنے نہیں جا سکتا تو حج بدل کے لیے اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو حج کرنے جا رہا ہے حج بدل، وہ خود اپنا حج کیا ہوا ہو، یہ ضروری ہے۔ وہ حج کیا ہوا ہو تو آپ اپنی طرف سے حج بدل کے لیے اس کو بھیج سکتے ہیں، اور وہ کیا بولے گا؟ اللہم لبیک حجا عن فلان، یہ بولے گا وہ، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے فلاں کی طرف سے، یہ بولے گا اللہم لبیک حجا عن فلان۔ اور عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک
بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ کفارہ بن جائے گا. اور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج جو اللہ کی نگاہ میں قبول ہو گیا ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. تو وہ حاجی خوش ہو جائے جنہوں نے مال حلال سے صحیح طریقے سے حج کیا اور ان کا حج اللہ کی نگاہ میں قبول ہو گیا تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ حج کے بارے میں معلومات تھیں. بیچ میں حج کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح ایک دم دبلا ہو گیا تھا. اس میں مثال دی گئی ہے چڑیا کے بچے کی طرح دبلا ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس بیماری کے دوران تم کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ کہا کہ ہے اللہ کے رسول میں ایک دعا برابر کرتا رہا ہوں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے آخرت میں مجھے سزا مت دینا، دنیا ہی میں وہ سزا دیتے. کہا سبحان اللہ، ارے یہ کیسی دعا مانگ رہا تھا؟ تو تیرے اندر یہ تاب کہاں کہ آخرت کی جو سزا ہے اس دنیا میں تجھے دے دی جائے اور تجھے تو اس کا متحمل ہو سکے. ارے یہ دعا تو نے کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. یہ تجھ کو دعا مانگنی تھی. اچھا اس دعا کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، پہلے دنیا کا تذکرہ ہے بعد میں آخرت کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا حسنہ یہ ذات راہ ہے، آخرت کے حسنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا دی ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کے غاروں میں نکل جائیں، تارک الدنیا ہو جائیں، کھوہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جوگی بن جائیں، صوفی بن جائیں. دنیا چھوڑ کے قطعاً نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کی تیاری کریں. اسی وجہ سے دنیا کا تذکرہ پہلے آخرت کا بعد میں. دنیا آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں عمل کر کے ذات راہ تیار کریں، ذات تیار کریں تاکہ آخرت کے اندر کام آ سکے. دنیا کا تذکرہ پہلے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بعد اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہودی وہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے اصولوں کو تو ماننے لگے وہ، لیکن تورات کے بعض احکام کے اوپر بھی وہ عمل کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان سے کہا کہ اے ایمان والو، اے یہودیوں جو ایمان لائے ہو، تورات کے بعض احکام کے اوپر بھی عمل کر رہے ہو؟ نہیں، تورات کے پورے احکام کو چھوڑ کر کے اب صرف اسلام کے احکام کو مانو، صرف تورات پر ایمان کافی ہے. اس کے بعد ایک مطلب اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ سلم کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر کے سلامتی کے ساتھ رہو، اختلاف کے ساتھ مت رہو. یعنی ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ مجتمعین رہو، متفرقین نہیں، ہمیشہ متصالحین رہو، متصادمین نہیں. آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے مت بیٹھو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے مت بیٹھو. اس لیے کہ جو قوم اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. لہذا تم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہو. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر نہ جاؤ. خطوہ مان دو قدم، اسٹیپس. یہ شیطان کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ شیطان دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کو گمراہ کرتا ہے. اسی وجہ سے خطوات کا لفظ لایا گیا. خطوتن بعد خطوتن، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی آدمی کو گمراہ کرتا ہے. وہ بہت ہوشیار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، دھیرے دھیرے خطوتن بعد خطوتن، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا شیطان کے اس جال کے اندر کبھی مت آؤ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد ایک بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک رکھو کہ قرآن حکیم نے بتایا ایک اصول کہ جس کے اندر نقصان زیادہ ہو، نفع کم ہو، تو سمجھو وہ چھوڑ دینے کے قابل ہے. شراب کے اندر، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ تناسب کیا ہے، ریشیو کیا ہے. اگر ریشیو یہ ہے کہ فساد کا اور خرابی کا معاملہ زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، تو چھوڑ دیا جائے اس کو. شراب کے اندر بھی فائدے ہیں، جوئے کے اندر بھی فائدے ہیں. کبھی کبھی تو ہاتھ لگ جائے
تو کروڑپتی ہو جاتا ہے ایک ہی لمحے میں، تو فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضروری ہے، لیکن بتایا گیا کہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو تو چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ اب بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں یہ سوال کرتے کہ ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے معاملوں میں استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہے کہ ہم اس ٹی وی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، تھوڑی سی برائی اس کے اندر ہے لیکن اس برائی کو اوائڈ کر کے ہم زیادہ فائدہ اس سے حاصل کریں گے تو جواز ہے اس کا، ورنہ اگر اس سے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ کم حاصل کر رہے ہیں تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اصول بتایا گیا، شراب اور جوئے کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ شراب حد درجہ بے حسی کا نام ہے، بڑھی ہوئی بے حسی کا نام شراب ہے، اور حد درجہ بڑھی ہوئی خود غرضی کا نام جوا ہے۔ دیکھو شرابی جو ہوتا ہے حد درجہ بے حس ہوتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، اپنا کیا کون ہے پرایا کون ہے، حد درجہ بے حس ہوتا ہے۔ اور جواری وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے سامنے والے کو کنگال کر دوں اور میں کروڑپتی بن جاؤں، حد درجہ خود غرض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شراب میں حد درجہ بے حسی ہے، اور قمار کے اندر جوئے کے اندر حد درجہ خود غرضی ہے۔ اور جس چیز کے اندر حد درجہ بے حسی ہو آدمی کو بے حس کر دے، اور جس چیز میں حد درجہ خود غرضی ہو کہ آدمی صرف اپنی ہی چیز اپنا ہی مفاد سوچے، یہ دونوں چیزیں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسلام اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اس کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، بس یہ جواب دے کر کے قرآن آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکی اس وقت تک کسی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اگر مسلمان عورت ہے، مسلمان لڑکی ہے، جب تک کہ لڑکا مسلمان نہ ہو۔ کوئی مشرکہ لڑکی کسی مومن لڑکے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب دیکھ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض نام نہاد اداکاروں کو دیکھیے، نام کے مسلمان ہیں مگر بیویاں ان کی، نام ان کا مسلمانوں کا، شو کرتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بیویاں ان کی غیر مسلمہ مشرکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں۔ مومن لڑکا مومنہ لڑکی ہی سے شادی کر سکتا ہے، دونوں ایک مشرک ہو اور ایک مومن ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے لڑکی چاہے لڑکا، جائز نہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ جیسے مینسس پیریڈ ہوتا ہے ایام ماہواری، جب یہ رک جائے جب تک رکے نا تب تک مقاربت جائز نہیں، مقاربت جائز نہیں۔ ہاں رک جائے تو اختلاف یہ ہے کہ رک جائے تو نہا لے اس کے بعد مقاربت کرے، اور نہانے کی شرط نہیں ہے، نہانے کی شرط صرف بند ہو جانے کی شرط ہے۔ علامہ البانی نے یہ کہا کہ بند ہو گیا بس۔ ایک مسئلہ اور آیا کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن چلہ پورے کرتی ہو، کتنے دن رکتی ہے وہ؟ 40 دن اسے بستر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اور میں نے کوکن ایریا میں دیکھا کہ جس دن 40 پورا ہو جاتا ہے 40 گھڑے سے اس کو نہلاتے ہیں، اور بیچاری وہاں بالکل ڈری سہمی بیٹھی رہتی ہے، لگتا ہے 40 گھڑے سے نہلا کر کے اس کو مزید دبلا کرنا، ویسے بھی دبلی ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اب 40 گھڑے سے نہلا کر کے اس کو اس کے بدن سے میل کا پورا چمڑا نکالنے کا ارادہ ہے، 40 گھڑے سے اس کو نہلاتے ہیں، اور 40 دن سے پہلے نہ تو شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے نہ مقاربت کر سکتا ہے اور نہ اسے پاک مانا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ عورت کا خون رک گیا چاہے 40 دن پورا ہو یا نہ ہو، خون رکنا یہ اصل ہے، خون رک گیا بس عورت اب نہا کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح حیض کسی کو 5 دن آتا ہے کسی کو 7 دن آتا ہے، اگر رک جائے کہ فوراً نہا کر کے عورت عبادت شروع کر سکتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ شراب کے بارے میں سوال ہوا، جوئے کے بارے میں سوال ہوا، حیض کے بارے میں سوال ہوا، اللہ نے فرمایا کہ جب تک حیض کی حالت میں اس سے بچو، اس لیے کہ یہ تکلیف ہے، لیکن جیسے ہی پاک ہو وہ حلال ہو جاتی ہے، اور پاکی کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک معاشرتی مسئلہ بتایا گیا کہ کبھی کبھی شوہر غصے میں آ کر کے بیوی سے بول دیتا ہے جا میں تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا،
اب بیوی کب تک انتظار کرے؟ اس کو کہتے ہیں ایلا، کہتے ہیں صرف 4 مہینے انتظار کرے گی، 4 مہینے کے بعد یا تو تعلق قائم کرے یا پھر طلاق دے. اگر طلاق نہیں دیتا، لٹکائے ہوئے ہے، پھر وہ کورٹ سے رجوع کرے، عدالت سے رجوع کرے اور قاضی سے رجوع کرے اور طلاق دلوائے. اگر وہ لوٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، تعلق قائم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 4 مہینے کے بعد مجبور کیا جائے گا اس کو یا تو تعلق قائم کر یا اس کو چھوڑ دے. اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا، کہا کہ طلاق 2 بار ہے، تیسری بار دے دیا تو پھر جب تک وہ دوسرے شوہر سے طلاق نہ پالے تب تک شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوتی. آج دیگر مسالک کے اندر دیکھیے عورتوں کی آبرو اور ان کے ناموس سے کھیلا جا رہا ہے. ایک کتاب ابھی آئی ہے حلالہ کی چھری، اس کے اندر اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ ایک مفتی نے تقریباً 250 حلالے کیے تھے. یہ کون مفتی؟ مقلد مفتی، بغیرتی کی انتہا ہے. اور کتاب لکھنے والے نے، اہل حدیث عالم نے، خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ مفتی، مقلد مفتی فون کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ کل رات میں جو حلالہ آپ نے بھیجا بہت مزہ آیا. حلالہ عورتوں کے ناموس کے ساتھ یہ تقلید کھلواڑ کروا رہی ہے. کل رات میں جو آپ نے حلالہ بھیجا تھا بہت مزہ آیا. یہ مفتی صاحب ہیں 250 حلالے کرنے والے. کیسے ہوتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق، کہتے اب ہو گئی طلاق. اب کیا کرنا؟ کسی ایسے آدمی کو پکڑیں گے، کسی ایسے بکرے کو کہ رات گزار لے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دے. یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے دیکھ ہاتھ مت لگانا. ارے ہاتھ مت لگانا، ارے کائے کو کھیل کر رہا ہے بھائی؟ کیوں کھیل کر رہا ہے؟ یہ حلال مروجہ در حقیقت زنا ہے. اور ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں، 1000 طلاق دے دی جائے ایک مجلس کے اندر تو ایک ہی واقع ہوتی ہے. اور دنیا کا کوئی بھی مفتی آج تک اس مسئلے کے خلاف ثبوت نہیں پیش کر سکا ہے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود کہ حضرت رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تھا ایک مجلس میں. اور بڑے غمگین ہوئے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو تو نے کیسے طلاق دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں بول دیا، میں اس کے سامنے یہی کھڑا ہوں، سامنے بیوی کھڑی ہے، طلاق 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 میں نے بول دیا. کہا کہ یہ بول ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ؟ بولے ہاں. کہا کہ فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی ہے. اس کا مطلب ایک مجلس کے اندر اگر آدمی 3 مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، مجلس نہیں بدلنی چاہیے. لیکن 3 طلاق کو 3 مان کر کے عورتوں کی آبرو اور ان کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. بالکل اس سے بچیے. اور یہ کون سی چیز کروا رہی ہے؟ تقلید. جس تقلید کے اوپر لوگوں کو بڑا ناز ہے اور واجب اور فرض قرار دے رہے، وہ یہ سب کروا رہی ہے. کتنی بڑی سماجی برائی ہے کہ ایک عورت جس کے لیے حلال تھی اس کے اوپر حرام کر دی گئی، اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی گئی. کون سی چیزیں کروا رہی ہے؟ یہ تقلید کروا رہی ہے. تو اگر آدمی نے 2 طہر میں عورت پاک ہوئی طلاق دے دیا، پھر دوسرا مہینہ آیا پاک ہو گئی اس کے اندر طلاق دے دیا، بس. اب اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو عورت بائن ہو جاتی. بائن کیا؟ طلاق مغلظہ پڑ جاتی ہے. اب اپنی مرضی سے وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے کبھی طلاق دے دے تب جا کر کے شوہر اول کے لیے حلال ہوگی. یہ جو ہیلا کیا جا رہا ہے، شادی کروا دی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ طلاق دے دے، یہ سب زناکاری اور فحاشی کا پھیلاؤ ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ سب زناکاری کو رواج دینے والی بات ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ عورتوں کی ناموس اور ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اور عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حیا اور عفت ہی کو سب کچھ قرار دیا ہے. ان کے اندر صرف حیا ہی ہے. عفت ہی تو سب سے بڑا سامان ہے ان کے پاس. عفت ہی تو سب سے بڑا ان کے پاس سامان اور سب سے بڑی چیز ہے. یہی اگر لٹ جائے تو ان کے پاس رہتا کیا ہے؟ لیکن یہ تقلید لٹوا دی تھی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو طلاق کی اجازت دی ہے، طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت کو بھی ایک اختیار دیا ہے خلا کا. مرد کو اگر عورت نہیں جم رہی ہے، نہیں پسند ہے، تو اسے طلاق کی اجازت دی گئی، طلاق کا اختیار دیا گیا کہ تو طلاق دے دے. اور عورت کو اگر شوہر نہیں جم رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے عورت کو خلا کا اختیار دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو میرا پیچھا چھوڑ دے. مسئلہ کیا ہے؟
لڑکی کی طرف سے جو کچھ لڑکے کی طرف سے جو کچھ دیا گیا تھا، لڑکی کے پاس جو کچھ ہے شوہر کا دیا ہوا، شوہر کہہ دے جو میں نے دیا تھا سب لوٹا دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، لڑکی سب لوٹا دے، یہ جو تو نے دیا تھا نا یہ لے جا، بس میرا پیچھے چھوڑ دے، زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ بولے نہیں میں نے جو دیا تھا وہ بھی دے اور اتنے لاکھ روپے اور دے، لڑکا اگر یہ کہے تو یہ زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، جتنا دیا ہے لڑکی کو اتنا لے لے اور لڑکی کو چھوڑ دے، اس کو کہتے خلا۔ اگر طلاق دے دیا تو طلاق کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، اور اگر خلا کرا رہی ہے تو اس کی عدت 1 حیض ہے، اور ایسی عورت جس کا حیض ہی بند ہو گیا ہے 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اسی طریقے سے جو عورت شوہر والی تھی مر گئی، متوفی عنہا زوجہا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور ایک مسئلہ اور، ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے شادی ہوئی اور لڑکا گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں گیا۔ اب یہ امرات المفقود، گم شدہ آدمی کی عورت کب تک انتظار کرے؟ شاید بہشتی زیوریہ کہیں لکھا ہوا ہے کب تک انتظار کرے، 100 سال کی 90 سال، 90 سال نا، 90 سال کے بعد کیا رہ جائے گا اس کو بھی شادی کرے گا۔ یہاں حضرت عمر کا فتویٰ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تراویح میں حضرت عمر کا فتویٰ دکھ رہا ہے، اور فتویٰ کہاں ہے ان کا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے معلوم نہیں، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ امرات المفقود، جس عورت کا شوہر گم ہو جائے پتہ نہ چلے کہ وہ کدھر چلا گیا، 4 سال انتظار کرے۔ کتنا؟ تربص 4 سنین، 4 سال انتظار کرے۔ اب 4 سال گزر گیا تو اب اسے مرا مان لیا جائے گا، کس کو؟ شوہر کو۔ اب اس کے بعد متوفی عنہا زوجہا کی عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن۔ اس کا مطلب جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ 4 سال 4 مہینہ 10 دن پورا کر کے آزاد ہو جائے اور کہیں شادی کر لے۔ یہ ہے گم شدہ آدمی کے عورت کا مسئلہ۔ اور اس کے بعد دودھ پلانے کے بارے میں کہا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو صرف 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، پہلے سے بچے کو کھانے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ اور 6 مہینے بتاتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچوں کے دماغ کے اوپر کافی زبردست اثر کرتا ہے، اور جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں خاص طور سے چیچک اور جو لگ جاتی ہیں متعدی بیماریاں جن کو بولتے ہیں، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ فلپائن کے اندر اور انڈونیشیا کے اندر بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذہنی بیماریوں کے اندر کم مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ مائیں وہاں 6 مہینے پہلے ہی لوگ اعلان کر رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی اعلان کر رہے ہیں ماں کا دودھ، ماں کا دودھ، ماں کا دودھ۔ یہ بھینس کا دودھ پلا رہے ہیں اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، نہیں دیکھ رہے کہ لڑکا دماغی طور پر کتنا کمزور ہو جائے گا، بھینس کا دودھ پی پی کر کے بھینس کا دماغ ہو جائے گا، گائے کا دودھ پی پی کر کے گائے کا بیل کا دماغ ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھ رہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اگر ماں چاہے تو پیسہ لے لے، شوہر سے بولے یہ دودھ پلا رہی ہوں مجھے پیسہ چاہیے، کتنا چاہیے رے؟ بولے 50,000 لوں گی 2 سال کا، دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پتا چلا کہ بچہ ماں کا نہیں ہوتا، بچہ باپ کا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن سوائے ابن مریم کے، حضرت عیسیٰ کے، تمام لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، صرف حضرت عیسیٰ ہوں گے کہ ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہیں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں، ایک لڑکا ایک لڑکی بھاگ گئے، شادی نہیں کی انہوں نے، بھاگ گئے۔ اب بھاگنے کے بعد انہوں نے کہیں ہوٹل میں رہ کر کے ادھر ادھر کر کے زناکاری کر لی، بچہ رہ گیا۔ اب یہ دونوں آتے ہیں، اب لڑکی والے بھی کہتے ہیں اب تو عزت گئی ہے اس کے ساتھ، لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بدنامی ہو گئی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو کیا کیا جائے؟ توبہ طائب کرا لیتے ہیں، اب دونوں سے توبہ کروائیں پہلے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، توبہ طائب ہو گئے، اب دونوں کی شادی کر دے رہے ہیں، کر سکتے شادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک زانیہ کی شادی ایک زانی سے ہو گئی تھی، لہذا ان دونوں کی شادی کرا دیں۔ اب یہ بچہ حرامی ہے، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، ماں کی وراثت سے ملے گا۔ اللہ دیکھیے، ابھی یہ باپ ہو گیا، اب یہ شوہر ہو گیا، لیکن نکاح سے پہلے چونکہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں رہا ہے، یہ حرامی ہے، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔
یہ پورا پارا مسائل پر مبنی ہے، عورتوں کے مسائل پر، حیات انسانی کے مسائل پر، جسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ بیوی والے تھے، بیوی مری ہوئی ہے، اب شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک عورت کا شوہر مر گیا ہے، وہ عدت گزار رہی ہے، اب اسے عدت گزار رہی ہے، عدت میں ہے۔ اب جو عورت عدت گزار رہی ہے، جب تک وہ عدت میں ہے تب تک آپ ڈائریکٹ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ پیغام نکاح نہیں دے سکتے، ہاں تعریض کے طور پر اشارے کنایے میں تم بھی اکیلی ہو گئی ہو، میں بھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی نیک بیوی اللہ مجھے، یا کہ اللہ مجھے بھی کوئی نیک بیوی عطا کرے۔ دیکھو اشارہ کر رہا ہو، یہ نہیں کر رہا میں تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیما عرضتم بھی، اگر تعریض کر سکتے ہو، تعریض مانے اشارہ کنایا، اشارے کنائے سے اگر تم اس سے کہنا چاہتے ہو شادی کی بات تو کر سکتے ہو، لیکن ڈائریکٹ اگر میں تجھ سے شادی کروں گا حرام ہے، ناجائز ہے، جب تک کوئی عدت میں ہے ڈائریکٹ اس سے شادی کی بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب مہر کا معاملہ ہے، مہر دینا واجب ہے، مہر فرض ہے، بعض لوگ زندگی بھر مہر نہیں دیتے اور جب مرنے لگتے ہیں، اب بڑھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے، مہر نہیں دے سکا ہوں معاف کر دینا، ارے معاف کر دینے سے معاف تھوڑی ہوگا، اب تو تم جا رہے ہو، اب بیچاری کرے گی کیا، پیسے دے دو مجھے، تو بڑھیا ہے بیچاری، دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ پیر نہیں چل رہے، تو وہ یہی کہے گی نا میں نے معاف کیا۔ یہ مجبوراً معاف کرانا جائز نہیں ہے، اس کا مہر فوراً اسے دے دو، مہر اس کا حق ہے، الا یہ کہ وہ کل مہر معاف کر دے اپنی خوشی سے، یا مہر کا بعض حصہ معاف کر دے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جبراً اس سے اس کے مہر کا پیسہ معاف نہیں کرا سکتے۔ اچھا، لڑکے کی اور لڑکی کی شادی ہوئی، دیکھو مہر کتنی ہے، 5000 مہر، اب شادی کے بعد 5000 مہر نکاح میں طے ہو گئی ہے، اب یہ لڑکا لڑکی آتے ہیں، دونوں تنہائی میں مل لیتے ہیں، برابر ہے، اور وہی طلاق ہو جا رہی ہے، ملنے کے بعد مہر کتنی دینی ہے، پوری مہر دینی ہے 5000، برابر۔ اچھا، مہر 5000 متعین ہو گئی، اور ابھی دونوں ملے نہیں، بیچ میں ہی لڑکے اور لڑکے والوں میں گڑبڑی ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا اور لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا، ملے نہیں دونوں، نکاح 5000 پر ہو گیا تھا، اب کتنا دینا ہے اس کو، آدھی مہر دینی، 2500، مل گئے تو 5000، نہیں ملے تو چلو نکاح کر دیتے ہیں، مہر کچھ بھی، چلو ابھی مہر متعین نہیں کرتا، ایسا کر سکتے نہ کر سکتے، مہر متعین نہیں کر سکتے، مہر متعین نہیں ہے، چلو نکاح ہو گیا، کتنی مہر، بولے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے بعد میں، اب دونوں مل لیے دونوں، اور ملنے کے بعد طلاق ہوئی، اب مہر متعین نہیں ہے، کتنی مہر دینا، مہر تو متعین ہی نہیں ہے، مہر مثل دینا، مہر مثل کا مطلب اگر 1,00,000 روپے اس کی بہن کا ہے تو 1,00,000 روپے دینا ہے آپ کو، یہ مہر مثل ہے، اور اگر مہر متعین نہیں بغیر ملے وہ ہو گیا تو کچھ اپنی طرف سے دے دو، ایک جوڑا کپڑا دے دو، 2-4 ہزار روپیہ دے دو، آپ کی خوشی کے اوپر ہے، یہ 4 شکلیں ہیں، سمجھ میں آ گئی نا۔ نکاح لڑکی لڑکے کا ہو گیا، 5000 روپیہ متعین ہو گیا مہر، ملنے کے بعد طلاق ہوئی تو 5000 پورا دینا ہے، ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو 2500، آدھی مہر دینی ہے، نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی، دونوں مل لیے، مہر مثل دینا ہوگا، جتنا اس کی بہن کا، اس کے گھر میں اس کی ماں کا جتنا مہر ہے اتنا دینا ہے، اور اگر ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر متعین نہیں تھا، ایک جوڑا کپڑا دے دو، کچھ دے دو، 2-4 ہزار روپے دے دو، یہ طریقہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک نبی تھے حزقیل علیہ السلام، ایک وادی سے گزرے، دیکھے پوری وادی کے اندر قبریں ہی قبریں، اور مرے ہوئے لوگ، ہڈیاں بکھری ہوئی سب، ارے بولے یہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے انہیں بتایا کہ یہاں یہودی لوگ رہتے تھے، بنی اسرائیل رہتے تھے، ان کے اوپر وبا ڈالی گئی، طاعون کی وبا، تو یہ لوگ بھاگ پڑے، وہاں سے بھاگ پڑے وادی چھوڑ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، سارے کے سارے لوگ مر گئے، پتہ یہ چلا۔ اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی تو وہ جتنے بھی لوگ تھے دوبارہ زندہ ہوئے، برسوں کے بعد جتنے لوگ مر گئے تھے، ہزاروں لوگ تھے، وہ الوف، ہزاروں تھے، وہ ہزاروں تھے، سب زندہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اگر
वबा फैली हुई हो, मरी फैली हुई हो, ताउन फैला हुआ हो, बीमारी फैली हुई हो, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ से आपको आना नहीं चाहिए। ये लोग ताउन फैला तो भाग लिए, अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया, एक फरिश्ते ने चीख मारी, सारे के सारे लोग मर गए। हिजकील अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे तो उनके लिए दुआ की तो सारे के सारे लोग जिंदा हुए। इस पूरी सूरह करीमा के अंदर मैंने देखा कि 5 मरतबा 5 जगहों पर मुर्दे जिंदा हुए हैं। बनी इसराइल के उसमें जब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को खुला देखना चाहते हैं, एक चीख आई, सारे के सारे लोग मर गए। हजरत मूसा ने कहा अरे अल्लाह अब वापस जाऊंगा तो लोग कहेंगे मैं ही मार करके आ गया, ये क्या हो गया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको जिंदा किया। ये देखो मरने के बाद जिंदगी। और उसके बाद वो भतीजे ने अपने चचा का कत्ल कर दिया था, वो जिंदा होता है और अपने कातिल का नाम बताता है। 2 और तीसरे वो परिंदे जिंदा होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कैसे करता, परिंदे जिंदा हुए। 3 और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वो वाक़या एक बस्ती से गुजरे तो कहा अल्लाह कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करता। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मौत तारी कर दी, 100 साल तक वो पड़े रहे, उसके बाद जिंदा हुए। देखा कि गधा हड्डियों में तब्दील हो चुका है लेकिन खाना वैसे का वैसा रखा हुआ। कहा 100 साल गुजर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा फरमाया। और उसके बाद आखिरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरसों मरे हुए लोगों के बरसों के बाद हिजकील अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको जिंदा फरमाया। उसके बाद एक वाक़या बयान किया गया है कि एक नबी थे शमऊन अलैहिस्सलाम। हुआ ये कि बनी इसराइल जब तक दीनदार रहे, अच्छे रहे, तब तक अल्लाह की रहमतें उनके ऊपर होती रहीं। लेकिन जब वो बदअकीदा हो गए, तौहीद उनके हाथ से निकल गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादशाह को, जालूत को इनके ऊपर मुकर्रर कर दिया, मुसल्लत कर दिया। वो बादशाह आया और इनको खूब कत्लो गारत इनके साथ किया और ताबूत सकीना छीन कर ले गया। बहुत दिनों के बाद रोते बिलबिलाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे अल्लाह से, और शमऊन अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि हम चाहते हैं कि वो ताबूत सकीना के अंदर क्या क्या था? आलु मूसा व आलु हारून अलैहिस्सलाम की आल औलाद और मूसा अलैहिस्सलाम की आल औलाद के कुछ बकिये थे वो उसके अंदर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हजरत हारून के कपड़े उपड़े ताबूत सकीना के अंदर रखे रहते थे। और जब ये लोग लड़ने के लिए निकलते थे इसे आगे आगे रखते थे, इससे बरकत हासिल करते थे, बराबर। तो इन्होंने शमऊन अलैहिस्सलाम से कहा कि हम चाहते हैं कि ताबूत सकीना हासिल करें, तो कोई कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दीजिए। तो हजरत शमऊन ने कहा तालूत बेहतर है, ये जाएंगे। कहा कि अरे इसके पास तो पैसा ही नहीं, गरीब आदमी है। तो कहा कि इनके कमांडर इन चीफ बनाने का फैसला ऊपर से हो चुका है, और बोलो ताबूत सकीना अगर आ जाए इनके घर के सामने तो मान लोगे कि ये कमांडर इन चीफ रहेंगे? बोले हजरत इब्न अब्बास फरमाते कि फरिश्तों ने उठा करके उस ताबूत सकीना को हजरत तालूत के घर के सामने रख दिया। तो लोगों ने कहा कि हाँ कमांडर इन चीफ है। उसके बाद लड़ाई हुई और लड़ाई में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। ये वाक़या है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि तबर्रुकात का जो मामला है, तबर्रुक किन किन चीजों से हासिल किया जाए? गौर से सुनिए, तबर्रुक सिर्फ अंबिया के बदन से जो चीज लिपटी हुई है वो, और या अंबिया की जात से। मसलन नबी का हाथ, बाज लोग क्या करते थे, नबी का हाथ पकड़ लेते थे और अपने चेहरे के ऊपर ऐसे मल लेते थे। नबी अगर थूकते थे तो थूक को हाथ में ले लेते थे और अपने चेहरे के ऊपर मस कर लिया करते थे। तो नबी के बदन से तबर्रुक हासिल करना जायज, और नबी के इस दुनिया से चले जाने के बाद नबी के बदन से जितनी चीजें टच हुई हैं, लिबास, बाल, एक मरतबा आपने बाल तरशवाए और एक सहाबी को दिया, कि इसको तकसीम कर दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका से तबर्रुक हासिल करना जायज, और आपके बदन से जितनी चीजें टच हुई, लिबास, अंगूठी, कोई भी जो भी चीज टच हुई, उससे आप तबर्रुक हासिल कर सकते हैं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, यही जिनका तज़किरा अभी गुजरा, जो अबू सलमा की बीवी थी और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। ये फरमाती हैं कि जब कोई बीमार होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था, हम लोग उसको भिगा लेते और भिगाने के बाद उसको निचोड़ते और उसका पानी पिलाते, वो शफायाब हो जाया करता था। पता ये चला कि अंबिया की जात से, बदन से, और अंबिया के बदन से टच होने वाली चीजों से तबर्रुक हासिल करना दुरुस्त है। इसके अलावा किसी पीर से, फकीर से, अला से, बला से, किसी से भी तबर्रुक हासिल करना जायज नहीं है। और आज तो हिंदुस्तान में देखो जगह जगह कदम रसूल, मुँह मुबारक, नालैन मुबारक, ये सब खाने कमाने के धंधे, दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने और धड़ल्ले के साथ कमा रहे हैं, खा रहे हैं।
در حقیقت ان چیزوں کا تعلق تبرکات سے بالکل نہیں ہے، یہ سب شرک و بدعات کے اڈے ہیں، یہاں جا کر کے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، آدمی کا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے تبرکات کا کوئی بھی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں نبی کی ذات سے، جب تک نبی تھے آپ کی ذات سے صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا، ہاں آپ کے بعد آپ کے بدن سے مس ہونے والی چیز اگر سچ مچ ہے اور ثبوت کے ساتھ مل جائے کہ یہ وہی چیز ہے تو استفادہ کر سکتے ہیں، آپ تبرک حاصل کر، بقیہ اور کسی چیز کے ساتھ آپ تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ابن قیم نے لکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونے کے علاوہ کعبہ کی کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنا اسٹرکٹ معاملہ ہے تبرک کے طور پر۔ اور آج یہ دیکھو ایک چادر پھینک دی جاتی ہے، سارے لوگ برکت کے طور پر چادر پکڑ کے لٹک جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اسلام میں اس چیز کے اس تبرک کے علاوہ جو میں نے ابھی بتایا، نبی کی ذات اور نبی کے کپڑے یا بدن سے جو چیز مسوی، اس کے علاوہ کسی چیز سے تبرک جائز نہیں۔ اب کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کو دھلا جاتا ہے اور اس کے پانی سے لوگوں کرتے، تو اب قبر کو دھلنے کے بعد اس کے غسالے کو لوگ استعمال کرتے۔ جیسے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا، آج قبروں کے اوپر غلاف چڑھایا جانے لگا، یعنی گویا کہ خانہ کعبہ کے برابر ہو گئی قبر۔ یہ در حقیقت تبرکات نہیں بلکہ شرک و بدعات کے اڈے ہیں، ان سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب، آپ مرسلین میں سے ایک ہے، آپ دیوی نہیں، دیوتا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ سوائے پیغمبر کے کچھ نہیں ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، عمل کر کے آپ بتائیے کہ میرے پیغام کا مطلب کیا ہے۔ انک لمن المرسلین، یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا